زید کس کی شادی؟ سرکار خویلد کی۔ اب سرکار خویلد کی جو ہی شادی ہوئی، ہم جیسے یا آپ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ اب سرکار خویلد نے ہاتھ بلند کی، ہاتھ بلند کر کے جو دعا مانگی سنو، چاچا نہیں کر رہے، ہاتھ بلند کر کے خویلد کہتا ہے میرے اللہ مجھے مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ یا بولو جس بندے کو اللہ نے زبان دی، میرے اللہ مجھے مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ لفظ مجھ ختم نہیں ہوا تھا، شیخ مدحہ سید العرب والعجم والد حیدر کرار بسر عبد المطلب سردار مکہ بسر حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام خویلد کے محل کے دروازے کے قریب آئے۔ سرکار ابو طالب نے دروازہ کھٹکایا، پتہ نہیں کون بولتا ہے اور کون سوچتا ہے۔ جو ہی دروازہ کھٹکایا خویلد دوڑتا ہوا آیا۔ خویلد ایسے آیا جیسے نوکر سردار کے پاس آتا ہے۔ اب سرکار خویلد نے دروازہ کھولا، وہ ہستی سامنے تھی کہ جس کی گود میں نبوت اور امامت پروان چڑھتی تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تو نے ابھی دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھے مجھ جیسی بیٹی عطا کر، تم نے ابھی دعا مانگی تھی۔ عبد المطلب کا پسر، عبد المطلب کا بیٹا تجھے بشارت دیتا ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو سید الانبیاء کی زوجہ ہوگی اور اس فاطمہ کی ماں ہوگی جس کی مریم جیسی غریب ہے۔ اب قبلہ یہ کہہ کے سرکار ابو طالب کھڑا۔ اب سرکار خویلد نے پھر ہاتھ اٹھایا، کہا میرے اللہ مجھے مجھ جیسی بیٹی عطا کر۔ مجھ جیسی بابا یہ ساری معصوم ہے۔ آج کا ایک نطفے کا بنا ہوا بچہ معصوم ہو سکتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جن کے سامنے معصومیت بولتی ہے۔ اب سرکار خویلد نے دعا مانگی، اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی فاطمہ بنت زید کی گود میں کھلا، بی بی خدیجہ الکبریٰ ایسے نازل ہوئی جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا۔ اب بی بی کو اٹھایا، بی بی خدیجہ الکبریٰ ہاتھوں پہ اٹھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے سرکار خویلد نے کہا میرے اللہ یہ مجھ جیسی ہے، یہ مجھ جیسی ہے۔ اب میرے اللہ میں ایک اور دعا مانگتا ہوں، اس کی زبان سے وہی جملے نکلے جو اس کی ماں کی زبان سے نکلے تھے۔ اب تاریخ میں قبلہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے 3 کتابیں پڑھی، قرآن، انجیل، زبور، بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اب میں قبلہ وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جس پر کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ بی بی 3 سال کی ہوئی، یہ روایت غلط ہے کہ بی بی 40 سال کی تھی اور رسول 25 سال کے تھے۔ 5ویں بادشاہ فرماتے ہیں بی بی جو تھی وہ 28 سال کی تھی اور رسول 25 سال کی۔ اب بی بی 3 سال کی تھی، 3 سال کی کہ آمنہ کی گود وہ نبی نازل ہوا کہ جس پہ حسن بھی ناز کرتا تھا۔ نہیں دیکھیں، محمد مصطفیٰ حسین نہیں، محمد مصطفیٰ حسن ہے۔ یعنی جو حسین ہے وہ رسول کی وجہ سے ایسے دیکھیں، آدم حسین تو رسول کی وجہ سے، شیس حسین رسول کی وجہ سے، شبان حسین رسول کی وجہ سے، مجلس حسین رسول کی وجہ سے، حسین حسین رسول کی وجہ سے، انیس حسین رسول کی وجہ سے، ناخور حسین رسول کی وجہ سے، لبک حسین رسول کی وجہ سے، ملک حسین رسول کی وجہ سے، نوح حسین رسول کی وجہ سے، سام حسین رسول کی وجہ سے، اسامن حسین رسول کی وجہ سے، برشاشہ حسین رسول کی وجہ سے، جفیسہ حسین رسول کی وجہ سے، برہ حسین رسول کی وجہ سے، خضر حسین رسول کی وجہ سے، باریہ حسین رسول کی وجہ سے، بلکان حسین رسول کی وجہ سے، ظہیر حسین رسول کی وجہ سے، الیاس حسین رسول کی وجہ سے، طارق حسین رسول کی وجہ سے، ابراہیم حسین رسول کی وجہ سے، اسماعیل حسین
احمد قبلہ تشریف فرمائے تشریف کریں عرش میں نام کیا احمد فرش میں نام کیا کونوں نے جس بندے کو زبان کیا بھائی محمد احمد کے حروف کتنے الف ہے لی دال بولے گا وہ جس کا بولنا جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے محمد کے کتنے حروف کون کون سے میم ہے میم دال ایسے ہی ہے نا یہ جملہ تب سمجھ میں آئے گا جب یہ سمجھ میں آئے گا ورنہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا احمد آپ احمد سے میم نکالیں تو کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے احد کیا بنتا ہے بھائی جان میں نے آپ سے جا رہے ہیں کیا بنتا ہے بس بھائی جان آپ سے جا رہے ہیں کیا بنتا ہے نوید بھائی جان کیا بنتا ہے احد محمد سے میم نکالو تو کیا بنتا ہے حمد کتنے حروف نکلے الف میم الف سے اللہ میم سے محمد اب جملہ سنیے گا الف سے اللہ میم سے محمد الف سے اللہ میم سے محمد اب جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں جب اس احد میں میم آئے تو احمد بنتا ہے جب وہ لا وجود میں آئے تو محمد بنتا ہے جب وہ لا وجود نہیں میں آپ کو جملہ نہیں سمجھا سکتا میں پھر بتا دوں دیکھیں جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف ووٹ صرف ووٹ کتاب کا نام ہے المناقب آیت اللہ شرف الدین قمی کی جو لکھی کتاب فارسی کی کتاب اس کتاب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا بھائی جان صرف احد تھا جو کیا کرتا تھا عالم تنہائی میں رہتا تھا وہ عالم تنہائی میں رہ کر کیا کرتا تھا مشیت کے پرکار کو چلاتا تھا اب جملہ سنیے اچانک اس بے دل کے دل میں یار میں کہاں پڑھنے کے لیے آیا اچانک اس بے دل کے دل میں ایک چاہت اٹھی حسن بھائی کہ میں پہچاننا چاہوں اب قبلہ شرف الدین قمی کا جملہ پڑھو بس اس نے چاہا کہ میں پہچاننا چاہوں بس اس نے چاہنا تھا کہ 14 اس کی چاہت بن کر اس کے سامنے ظاہر ہو گئے بس وہ لا وجود اس وجود کو دیکھتا دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا ایسے اگر اللہ عقل میں آ جائے تو وہ اللہ اللہ نہیں رہتا نہیں میں جملہ نہیں سمجھا سکتا اللہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پر قادر ایسے اللہ شے نہیں اللہ لا شے ہے اللہ لا شے ہے یعنی جو شے ہے اس کی ریت اللہ کسی کی ریت نہیں ہر چیز اللہ کی محتاج ہے قبلہ اللہ معلوم ہے کسی کو محتاج نہیں اب اپنے لیے اللہ نے کیا کہا قبلہ آپ سے بتا دیا اللہ نے اپنے لیے کیا کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز میں میں قادر ہوں ایسے ہی اور 14 کے لیے کیا کہا قل لا شهد حسین فی امام مبین جو شے ہے امام اس کا حاکم ہے ایسے کر سکتے سنیے گا اس لا وجود نے اپنے وجود سے 14 کو ظاہر بس وہ انہیں دیکھتا رہا نہیں میں آپ کو چھوڑنا نہیں سکتا دیکھیں یہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں سورج جو پڑھے لکھے حضرات ہیں یہ سورج کیا ہے یہ سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے 10 لاکھ یہ سورج زمین سے یہ تو مولوی ممبر پہ آتے ہیں تو کام خراب ہو میرے چاچا کی علامہ فاضل علی صاحب کی جملہ پڑھنا تو سنا تھا ایک مولوی صاحب ممبر پہ آ گئے تھے وہ سندا کر وہ جب وہ ممبر پہ آ گئے تو مجمع اٹھ کے چلا اور ممبر پہ آئے تو میں کھڑا اور نہایت میں قرآن تو ثابت کرے سب بکرا کھانا حرام ہے ڈیڑھ کہنا کہ انہوں نے ٹکا کی تقریر کی جو تو وہ نیم لگا تو بندے
جدی وجہ تو سانو انہیں آخیا جی نے تکبیر نہ پڑھی تو اوکھا باہر اور آپ سلام 19,69,50,000 مربع میل ہے پوری زمین. وہ جملہ تب سمجھ میں آئے گا جب یہ چیز جملہ سمجھ لیا کہ محمد حسن ہے حسین نہیں. اب نے ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میں کتنے جملے سنا. زمین 10 لاکھ زمینیں ہو تو ایک سورج بنتا ہے. سورج کے ایک مربع انچ میں اتنی گرمی ہوتی ہے جتنی 25 لاکھ من کوئلے میں گرمی ہوتی ہے. اب یہ 10 لاکھ زمینیں ہو تو ایک سورج بنتا ہے. مالک فرماتے ہیں اس ایک کہکشاں میں 41 ارب سورج 41 ارب سورج. اور مالک فرماتے ہیں اس ایک کہکشاں جیسے 70,000 کہکشائیں ہیں. اور مالک فرماتے ہیں تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں 14 کی حکومت نظر آئے گی. مولا علی علیہ السلام عزت والا حملہ والا عجیب دولت والا قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا عین اللہ کرم اللہ وجہ اللہ جب اللہ یا اللہ عزت اللہ غیرت اللہ. مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے. مولا کے سامنے سلمان آ کے کہتے ہیں مولا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے. مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا سلمان ایک بہت بڑا حجاب تھا. اس حجاب کی طرف اللہ نے حیبت کی نظر کی. وہ حجاب پانی پانی ہو گیا. پھر اس پہ نظر کی پانی اترنا شروع ہو گیا. اس پانی کے اندر سے جھاگ نکلی. جھاگ کے اندر سے دھواں نکلا. اللہ جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا. دھوئیں سے آسمانوں کو بناتا گیا. مولا فرمایا سلمان ابو ذر و مقداد کمبر غور سے سنو. اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا رفعی. اللہ نے دوسرے آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا قدوم. اللہ نے تیسرے آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا المعدوم. اللہ نے چوتھے آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا الفروق. اللہ نے چھٹے آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا عروس. اللہ نے ساتویں آسمان کو بنایا اس کا نام رکھا اجمع. مولا فرماتے پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے. دوسرے کا تانبے جیسا ہے. تیسرے کا مدب ہے. چوتھے کا سونے جیسا ہے. پانچویں کا چاندی جیسا ہے. چھٹے کا سبزے یاقوت جیسا ہے. ساتویں کا آفتاب جیسا ہے. مولا فرماتے ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے. اس خلا کے اوپر سرمایہ کا بادل ہے. اس کے اوپر مقام معروضہ ہے. اس کے اوپر جنت المأوا ہے. اس کے اوپر حجاب حمد ہے. اس کے اوپر حجاب مجد ہے. اس کے اوپر حجاب جبروت ہے. اس کے اوپر حجاب عزت ہے. اس کے اوپر حجاب کرامت ہے. اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے. اس کے اوپر حجاب نبوت ہے. اس کے اوپر حجاب امامت ہے. اس کے اوپر حجاب حیبت ہے. 70,000 حجابات کا باب منبر سلومی نے نام لیا. مولا فرمایا اس کے اوپر یہ ہے. 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 رب جانے کون بولتا ہے اور کون نہیں بولتا. میرے دادا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ہاتھ علی کے فضائل میں اٹھتا بھی نہیں ہے. صرف اس بندے کا ہاتھ اٹھتا ہے جس کو بطول خیرات دینا چاہتی ہے. اور فرماتے اس کے اوپر یہ ہے. 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 اس کے اوپر ہے وہ کرسی. اس کے اوپر ہے عرش اللہ. اس کے اوپر ہے پردہ معراج جہاں اللہ نے ہمیں بلایا اور ہمارے لہجے میں کلام کرتا رہا. ایک یہودی طلبہ اور طرف کے کہتے ہیں مولا مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں. مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں. مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں. مولا نے کہا اتنی جلدی کیا ہے. تو وہ کہتا ہے مولا میں مان گیا اور میں سمجھ گیا یا تو کائنات تیرے سامنے بنی ہے یا کائنات تیرے ہاتھوں سے بنی ہے. محمد مصطفیٰ حسن جو حضیر ہے وہ رسول کی وجہ سے. اب رسول کے عالم شباب آخری دور جاری بی بی خدیجہ تو پورا عالم شباب. جس بندے کے پاس کچھ بھی نہ وہ بھی کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا. میں کشمیر پڑھنے چلا گیا تو میرے ایک دوست ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ پڑھنا. میں نے کہا جی ضروری ہے. میں بیٹھا میں چلا گیا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں. میں جب گیا تو تقریباً میں شہیدہ تھا اور جسٹس صاحب شہیدہ تھا. باقی 4-5 ہزار بندہ دوسرے مسائل میرے سے پہلے یعنی سرکار آئے. انہوں نے آ کر کہا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جو کھندر کا لباس پہنتا تھا.
سلام اس پر کہ جو عام سے عام